لہذا جس امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وقت کے امام سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اپنے دوستوں سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، اگر کوئی عزیز دور ہو، اگر کوئی کچھ ماہ فون پہ رابطہ نہ کرے وہ بھی شکوہ کرتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کیا، کبھی مجھے سلام کر دیتا، کبھی مجھے یاد کر لیتا۔ میرا دوست، تجھے اور مجھے اپنے دوست تو یاد ہیں، رشتہ دار بھی یاد ہیں، کبھی وقت کے امام کو سلام کرنے کے لیے بھی وقت نکالا ہے؟ آیت اللہ مرعشی النجفی ہمارے فقہاء میں سے گزرے ہیں، 2 مرتبہ ان کا سر ہمارے وقت کے امام نے زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ عالم غشی میں تھے، ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے۔ آیت اللہ مرعشی النجفی فرماتے ہیں، میں نے آج تک جوان ایسا نہیں دیکھا جس نے 40 جمعہ کو زیارت آل یاسین، جو امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہے، مختصر زیارت ہے، کہا میں نے آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا جو اپنے وقت کے امام کو 40 جمعہ کو زیارت میں سلام کرے اور اس کو وقت کے امام نے شرف زیارت نہ بخشا ہو۔ اپنے وقت کے امام کے لیے وقت نکالیں، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، وقت کا امام ہے، اس کی خدمت میں سلام کریں، 2 رکعت نماز زیارت امام پڑھیں، اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں۔ امام وقت کے ساتھ اگر ہم خلوص سے امام کو بلائیں تو وہ آواز پہ وہ امام ہمیں نظر انداز نہیں کرتا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور بہت سارے محدثین نے، حلہ شہر میں ایک شخص تھا حبدار آل محمد، نیک، نمازی، دیندار، مومن، اس کی زبان پر ایک ورد رہتا تھا، اللہم لعن قاتلی زہرا، اے میرا اللہ بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج۔ لیکن دنیا والوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی اطلاع ملی، وہ جو حلہ شہر کا بادشاہ تھا وہ ناسبی تھا، دشمنان آل محمد، اس نے لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا، کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے ابو راجع حمامی، حمامی یہ وہ شخص ہے جس کا حمام تھا۔ حمام عرب میں، ایران میں پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، یہ واش روم، غسل خانے، تو لوگ باہر نہانے کے لیے حمام میں جاتے تھے، اس کا بھی حمام تھا، کاروبار تھا حمام، لوگ آتے تھے وہاں غسل کرنے، نہانے کے لیے۔ یہ ابو راجع حمامی، اس نے بھرے دربار میں کہا وہ شخص جسارت کرتا ہے، لہٰذا اس کو مارو۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس شخص کو، اس نے حکم دیا کہ اے لوگو اس کو لے جاؤ، اس کو خوب مارو۔ ملتا ہے کہ اس مرد مومن کیا کیا، اس کو اس کے سارے دندان، اس کے دانتوں کو توڑ دیا گیا، اس کی زبان کو لوہے کی زنجیر سے اس طرح باندھا گیا کہ زبان کے درمیان سے پھاڑ کر سوراخ کیا گیا، اس کی ناک میں سوراخ کر کے بالوں کی بنی ہوئی رسی بنا کر ڈالی گئی، پھر اس بالوں کی رسی میں بڑی رسی باندھی گئی، پھر اس کو کھینچتے تھے جیسے جانور کے منہ میں نکیل ڈال کر، لگام ڈال کر، اس طرح اس کو کھینچتے تھے۔ کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، کوئی اس کو ڈنڈے مارتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے۔ جرم کیا تھا؟ حبداران محمد والے محمد تھا، جرم فقط یہی تھا۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا نا امام سے، مولا دنیا والے جو ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم آج ہماری ولایت کا دم چھوڑ دو، دنیا تم سے دشمنیاں چھوڑ دے گی۔ یہ جو دنیا آج تمہاری دشمن ہے، یہ ہماری محبت کی وجہ سے ہے، لہٰذا
یہ آل محمد کی محبت کے جرم میں اس جوان پر ظلم کیا گیا۔ اب اس کو اتنا زخمی کیا گیا، چہرہ زخمی، بدن زخمی، مرنے کے قریب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہ کریں، جو آل محمد کے حبداران ہیں مشتعل ہو جائیں گے، تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے اس کے حال پر اسے گندگی اور کوڑا پہ پھینک دیا جائے۔ اس کو ان لوگوں نے لیا اور اس کے گھر کے باہر ایک جگہ پہ اس کو پھینک دیا۔ اب جب اس کو پھینک دیا، اب صبح کو کچھ لوگ گئے دیکھے تو صحیح اس جوان کا ہوا کیا ہے۔ جب صبح کے وقت آتے ہیں، اس کے دروازے پہ وہی جوان کھڑا ہے جس کا چہرہ حسن و جمال سے نورانی ہے، چہرے پہ سرخی ہے، دانت صحیح سالم ہیں، زخم ختم ہو چکے ہیں۔ وہ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ زرد تھا اور شکل و صورت پوری تھی، لیکن جو نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ شکل کے اعتبار سے پہلے کچھ تھا، لیکن جب ہم صبح پہنچے تو ایک حسین و جمیل جوان ایسے تھا جیسے 20 سال کا جوان ہو، اور جب تک زندہ رہا 20 سال کی عمر کا جوان زندہ رہا۔ اللہ اکبر، یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے تو موت کے منہ میں جا چکا تھا، اچانک ہی تیرے ساتھ ہم یہ معجزہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں کوئی بے وارث نہیں ہوں۔ جب مجھے زخموں میں چور چور پھینک کر گئے تھے اور میری زبان میں تو حرکت نہ تھی، میں نے دل سے اپنے وقت کے امام کو بلایا، صاحب العصر والزمان، میرے سرانے تشریف لائے اور میرے چہرے پہ جب ہاتھ پھیرا میرے دانت بھی آ گئے، میرے بدن کے تمام ورم اور زخم بھی درست ہو گئے۔ اس کے بعد وارث دین امام وقت نے فرمایا اللہ نے تجھے شفا بخشی ہے، اللہ نے تجھے شفا بخشی ہے۔ تو لہٰذا اب اس کی خبر پہنچی اس بادشاہ ناصبی کے دربار میں کہ وہ جوان جس کے تو نے موت کا تو نے اہتمام کیا تھا وہ تو جوان صحیح سالم ہو گیا، جس کا رنگ زرد تھا، شکل و صورت اس کی صحیح نہ تھی، اب تو حسین و جمیل، چہرے پہ سرخی، نوجوان۔ اس کے بعد اس کے پہلے ملتا ہے کہ پہلے وہ ہلہ میں ایک مقام ہے، مقام صاحب الزمان، امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا ایک مقام ہے، وہ اس مقام کو پشت کر کے بیٹھتا تھا، تعصب میں ناصبی تھا، لیکن تب سے اس کے دل میں کچھ نرمی آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کے بعد ہدایت تو حاصل کی، لیکن دل میں بغض آل محمد کی عداوت اتنی تھی یہ بد نصیب اسی بغض میں ہی مرا۔ تو لہٰذا اب دیکھیے وقت کے امام کو اگر انسان مومن سچی نیت سے اگر یاد کرے تو یقیناً وہ بلانے والے کی آواز پہ آتا